یہ ٹیلی ویژن کے اندر استعمال ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس ہوتے ہیں، یہ ان کو الیکٹرونکس کہتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو دی اسمارٹ سلیبس ہمارا جو ٹاپک آئے گا وہ آئے گا بک کے لحاظ سے، پیج نمبر ہے 143، اینالاگ اینڈ ڈیجیٹل الیکٹرونکس۔ تو اینالاگ اور ڈیجیٹل الیکٹرونکس میں سے ہم آج صرف اینالاگ کریں گے۔ تو اینالاگ کے لیے میں نے آپ یہاں پہ کچھ لکھا ہے، ذرا دیکھیے، اردو میں بھی لکھتی ہے اور انگلش میں بھی لکھتی ہے، آپ کو مزید سمجھانے کے لیے کہ سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا آپ نے کہ ہمارے پاس ڈیفینیشن کے اکارڈنگ دیکھنا آپ نے کہ دی کوانٹیٹیز ہوز ویلیو ویری کنٹینیوسلی ریمین کانسٹنٹ آر نون ایز اینالاگ کوانٹیٹیز۔ ایسی مقداریں جن کی قیمت ایک تسلسل کے ساتھ تبدیل ہو یا ایک جیسے رہے، ان کو ہم جو ہے وہ اینالاگ کوانٹیٹیز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایگزامپل کے لیے میں نے لکھا ہے کہ ٹیمپریچر آف ایئر ویریز کنٹینیوسلی۔ جو ہمارے پاس ٹیمپریچر ہے دن کا وہ چینج ہوتا رہتا ہے، کنٹینیوسلی چینج ہوتا رہتا ہے۔ جیسے یہ میں نے آپ یہ گراف بنایا، اس گراف کو اگر غور سے دیکھیں آپ تو اس گراف میں جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹائم کے لحاظ سے مسلسل چینج ہوتا جا رہا ہے، مسلسل چینج ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہے ایک تسلسل کے ساتھ تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو کیا کہتے ہیں، اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے، اس طرح کی جو کوانٹیٹیز ہوتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ان کو الیکٹرونکس، اینالاگ الیکٹرونکس کہتے ہیں، جن میں تبدیلی ایک تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی خاص مخصوص نہیں ہوتی تبدیلی، بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے جیسے مثال کے طور پہ یہ میں نے گراف بنایا، دوبارہ سے دیکھنا، یہاں پہ اگر میں یہ نمبرنگ کروں، یہ 0 آ جائے گا، یہ 1 آ جائے گا، یہ 2 آ جائے گا، یہ 3 آ جائے گا، یہ 4 آ جائے گا۔ تو اگر یہاں سے میں گراف دوبارہ سے ڈرا کروں تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے گراف بنے گا۔ تو یہاں پہ اگر غور سے دیکھیں تو جب یہاں پہ پہنچے گا گراف، جب یہاں پہ پہنچے گا تو یہ آ جائے گا 0.5، یہاں پہ پہنچے گا تو آ جائے گا 1.5، جب یہاں پہ پہنچے گا تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 2.2 یا 2.5، یعنی کچھ بھی اس طرح سے آ جائے گا۔ یعنی کہ اس سے ایک اور یاد رکھ لیجیے چیز کہ اینالاگ کوانٹیٹیز کے اندر آپ کے پاس ویلیو جو ہے وہ پوائنٹ میں آ سکتی ہے اور پوائنٹ میں لازمی آئے گی، لیکن جب آپ ڈیجیٹل پڑھیں گے نا تو اس میں ویلیو آپ کے پاس پوائنٹ میں نہیں آئے گی، وہ اس میں ویلیو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک مخصوص مطلب کہ ویلیو جو اسپیسیفک ویلیو آئے گی، آپ کے پاس پوائنٹ میں ویلیو نہیں آئے گی۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو ٹیمپریچر ہے ہمارا، یہ اگر میں یہاں پہ نمبرنگ کروں جیسے میں نے وہاں پہ نمبرنگ کی ہے تو یہاں پہ ویلیو میرے پاس پوائنٹ میں بھی آ سکتی ہے۔ تو جب ویلیو میرے پاس پوائنٹ میں آ سکتی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ چینج ہو رہی ہے ویلیو، اس کی کوئی مخصوص وجہ نہیں ہے بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ چینج ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اینالاگ ہے۔ اگر یہ ایک مخصوص چینج ہوتی، جیسے یہ میرے پاس اگر میں دکھا سکوں ایسے ہوتی، یہ میرے پاس 1 2 0 1 2، یہ دیکھیے اب یہ میرے پاس جو سگنل ہے یہ ڈیجیٹل سگنل کی ایک ایگزامپل ہے، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ ڈیجیٹل سگنلز کی ایک ایگزامپل ہے، اس میں اگر آپ ویلیو دیکھیں یا تو 1 پہ جاتی ہے یا 1 سے ڈائریکٹ 2 پہ چلی جاتی ہے، اگر واپس آتی ہے تو 2 سے ڈائریکٹ 1 پہ واپس آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا آپ کے پاس کہ یہ ویلیو، ایسا آپ کے پاس نہیں ہوگا کہ یہ ویلیو آپ کے پاس 1.5 آ جائے یا 2.5 آ جائے، ایسا آپ کے پاس ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہ ویلیو یا تو ڈائریکٹ 1 پہ جائے گی یا ڈائریکٹ 2 پہ جائے گی، 2 سے ڈائریکٹ 1 پہ آ جائے گی، یہ درمیان والی ویلیو اس میں کوئی نہیں ہوگی۔ تو ڈیجیٹل سگنل کی یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے، یہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس میں نے گرافکلی آپ کو بنا دیا کہ گرافکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ چینج ہو رہا ہے، یہ جو گراف میں نے بنایا ایک تسلسل کے ساتھ چینج ہوتا جا رہا ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد ادر ایگزامپل میں ہمارے پاس آئے گا، ادر ایگزامپل میں آئے گا ہمارے پاس کہ اس کی مزید جو ایگزامپل ہیں وہ ایک ٹائم تو ہم نے لے لیا، اوپر پریشر ہے، اس کے بعد ڈسٹینس ہے، یہ بھی نا ہمارے پاس ایک اینالاگ کی مثال ہے۔ اس کے بعد اینالاگ الیکٹرونکس کی، اینالاگ الیکٹرونکس کیا ہوتا ہے، تو اس کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہے میں نے کہ دی برانچ آف الیکٹرونکس کنسسٹنگ آف سرکٹس which process
एनालॉग क्वांटिटीज इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। कि इलेक्ट्रॉन, ये मैंने उर्दू में भी लिखी है आपके लिए कि आपको मजीद समझ आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शोबा जो ऐसे सर्किट्स पर मुश्तमिल हो जो एनालॉग मिकदारों का मुताले के लिए इस्तेमाल होते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं, ये कहते हैं। तो इधर कहलाते हैं, आप लिख सकते हैं, लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा शोबा है कि ऐसे सर्किट्स पर मुश्तमिल, इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शोबा जो ऐसे सर्किट पर मुश्तमिल हो जो एनालॉग मिकदारों के मुताले के लिए इस्तेमाल हो, एनालॉग मिकदारों के मुताले के लिए इस्तेमाल हो हमारे पास, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। उसके बाद एग्जांपल ऑफ एनालॉग डिवाइसेस, एनालॉग डिवाइसेस की जो एनालॉग डिवाइसेस हैं उनकी एग्जांपल में हमारे पास, उनकी एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगी। ये हमारे पास पहले पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उसके बाद रेडियो, उसके बाद टेलीविजन, उसके बाद टेलीफोन। ये 4 मैंने आपके लिए लिखी है कि ये हमारे पास जो एग्जांपल है एनालॉग डिवाइसेस की वो। उसके बाद अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो हमारे पास आएगा उसकी स्पीकर की। कभी आपने देखा हो स्पीकर, तो स्पीकर हमारे पास के जब ज़्यादा लोग होते हैं तो जो आवाज़ है महज मुंह की जो आवाज़ है उन तक नहीं पहुंच पाती, तो क्या होता है कि हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पीकर में जो एनालॉग सिग्नल होता है वो जो स्पीकर है वो उसको एम्पलीफायर को दे देता है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर उस सिग्नल में किसी किस्म की उस आवाज़ में तब्दीली किए बगैर उसको लाउड स्पीकर को ये हिदायत देता है कि इसको बुलंद करे। तो वो उसको बुलंद करता है, जब वो उसको आवाज़ को अलाउड करता है, बुलंद करता है, तो फिर वो दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये जो स्पीकर होगा हमारे पास ये भी एक एनालॉग डिवाइस में शामिल होगा। आपकी बुक के ऊपर उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी, और अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह एक डिजिटल जो हमारे पास सिस्टम होगा उसको कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।